نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ جو بھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا کہ اس میں معاشرے کے عمل صالح کیا ہے، یعنی ایک فرد سے خاندان اور خاندان سے آگے آ کر معاشرے کے عمل صالح کیا ہے، اور اس کا دوسرا عنوان ہو جائے گا کہ معاشرتی اقدار کیا ہے، ہماری وہ سوشل ویلیوز کیا ہے جنہیں ہمارا دین چاہتا ہے کہ انہیں پروموٹ کرے، اور وہ سوشل ایولز کیا ہے کہ جنہیں وہ چاہتا ہے کہ ایریڈیکیٹ کرے، ان کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک دے، اس معاشرے میں وہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا نقطہ عروج یہیں تک تھا، جتنے بھی انبیاء پہلے گزرے یعنی ان کا نقطہ عروج معاشرے تک کی ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، ایوولوشن جو ہوا تھا، ارتقاء ہوا تھا، وہ معاشرتی سطح تک کا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں یہیں تک کی تعلیمات دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے وہ زمانہ بھی دیکھنا تھا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن جائے گی، تو جب ایک گلوبل ولیج بن جائے گی تو ایک گلوبل آرڈر کی بھی ضرورت ہوگی، لہٰذا اس سطح پر جو عمل صالح درکار ہیں ان کا مطالعہ پھر ہم ریاستی اور ملی سطح پر کریں گے، بلکہ ریاست کا تصور بھی آج کے دور میں زیادہ اوپر کر سامنے آیا ہے۔ اس کے بھی اگرچہ اصول تو دے دیے گئے تھے، لیکن اس طرح سے کہ ایک ریاست علیحدہ ہو اور اس کی حکومت اور انتظامیہ علیحدہ ہو، یہ تصور بھی ابتداء میں، اسلام کے ابتداء میں بھی اتنا واضح نہیں تھا۔ اس کے اصول تو دیے گئے، ظاہر بات ہے کہ جو بھی خلیفہ ہوتا تھا وہ اسی کو گویا ریاست سمجھا جاتا تھا، جو بھی حکمران ہے اگر اس کے خلاف بغاوت ہے تو سمجھی جاتی تھی کہ ملک کے خلاف بھی بغاوت ہے۔ آج کی دنیا میں یہ بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ حکومت اور شے ہے اور ریاست اور شے ہے۔ حکومت بلکہ تبدیل کرنا انسانوں کے حقوق میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ کوئی شخص اگر پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو یہ ریاست کے خلاف بات ہوگی، کوئی حکومت کے خلاف بات کرے گا تو یہ کوئی بغاوت کے درجے میں نہیں آئے گی۔ تو بہرحال معاشرتی سطح پر یہی وجہ ہے کہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے، یہ تورات کے احکام عشرہ کا خلاصہ ہے، یعنی جو تورات میں احکامات دیے گئے ان کا گویا کہ یہ خلاصہ ہے جو بیان کر دیا گیا ہے، 10 کمانڈمنٹس۔ اسی طرح یہ مختلف میں نشان لگا رہا تھا، کوئی جو مجھے مل گئے، کوئی چیزیں ابھی نہیں ملی، کہ مختلف مقامات پر بالکل اسی اسلوب کے ساتھ یعنی انہی احکامات کا ایک خلاصہ ایک آیت میں بھی دے دیا گیا، 2-3 آیت میں، اور پورے رکوع میں بھی دے دیا گیا۔ اگر میں دیکھوں تو سورہ نساء کی جس میں معاشرتی احکامات آئے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں یہی خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ اسی کو ذرا کھل کر اور بیان کر دیا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں، اور اسی کو سورہ انعام کے رکوع نمبر 19 میں بھی یہی ساری باتیں جو ہے ایک مختصر انداز کے اندر وہاں بھی بیان کر دی گئی۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کا بھی ایک جائزہ اب آپ کے سامنے رکھ دوں، وہاں کس اسلوب میں بات آئی۔ قل تعالوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آؤ، اتلو ما حرم ربکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں نا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ تم ان چیزوں کے حرمت میں پڑے ہوئے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکو بی شیئا، سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں بھی اسی اسلوب نے آپ کہہ لیں کہ ہم پڑھ آئے تھے وہ آیات کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یہ بات بھی وہاں ہم پڑھ آئے تھے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا، پھر ڈیٹیل میں جائیں گے، آپ ذرا توجہ فوکس رکھیں گے تو ایک مفہوم ہے جو کنوے ہو جاتا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو چھپی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ تو ہم نے کئی بار یہ آیت پڑھی کہ کسی ہر جان محترم ہے مگر جس کو حق جس کے اوپر آ جائے، قانون نافذ ہو جائے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیزیں جو تمہیں وصیت کی جا رہی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یعنی اس انداز میں بھی یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے بارے میں بھی آ گیا۔ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول کی بات بھی آ گئی۔ اسی طرح لا تکلف نفسا الا وسعها، کسی جان کو بھی مکلف نہیں ٹھہرایا جائے گا، تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب گفتگو بھی کرو تو اس میں بھی بات کرو تو عدل ہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ تمہارا قریبی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ چیزیں کہ جن کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم اس سے یاد دہانی حاصل کرو۔ اسی طرح وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو۔ یہ جو بات حضور نے شروع کی تھی ان آیات سے کہ کل تعالوا واتلوا ما حرم، تو وہ یہ ہے راستہ۔ ولا تتبعوا السبل، اور مت اختیار کرو جو ہے مختلف راستے۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، جو تمہیں اس کے راستے سے متفرق کر دیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ پھر وہی ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا اب اس کو جوڑ لیں 10 کمانڈمنٹس کے ساتھ، وہ بات پھر یہاں آگی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلکم بلقاء ربہم یؤمنون، یعنی یہی وہ ساری باتیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتائی تھی، ان کی کتاب میں بھی آئی تھی۔ وہذا کتاب، اب یہ والی بات بھی آ گئی، یہ کتاب جو ہے انزلناہ مبارک، بڑی بابرکت ہے جو نازل کی ہے اس نے۔ فاتبعوہ، اب اس کی پیروی کرو۔ واتقوا لعلکم ترحمون، اور وہی تقوی کی بات آ گئی تاکہ رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، مبادہ کہ تم یہ کہو کہ یہ جو کتاب تھی یہ تو ان 2 گروہوں پر نازل ہوئی نا، یہودیوں اور عیسائیوں پہ، اور تم جو ہے وہ مکہ والے میری قوم کے لوگ کل گلہ کرو کہ ہم پر تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ان کے پڑھنے سے تو ہم غافل تھے، یعنی وہ عبرانی زبان میں تھی، دوسری زبانوں میں، ہم عربی تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، تو تمہارے پاس بھی اب یہ گویا کہ آ گئی ہے۔ او تقولوا، یا مبادہ تم یہ کہنے لگ جاؤ، لو ان انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر نازل ہو جاتی کتاب، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ یہ تو پیسے، جیسے آدمی نہیں کہتا یہ دیکھو نا کیا للے تللے کر رہا ہے، اس کو پیسے ملے، عہدہ ملا، مجھے ملا ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا۔ تو یہ تو وقت آنے پر پتہ چلتا ہے پھر کیا کرتا ہے آدمی یا کیا نہیں کرتا۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، اور اب تمہارے پاس یہ تمہارے رب کی ہدایت اور بینہ واضح شے آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اب گویا کہ انسان کا چوائس ہے کہ کون اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اس کو جھٹلاتا ہے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، تو ہم عنقریب ان لوگوں کو بدلہ دیں گے جو پہلو تہی کرتے ہیں ہماری آیات سے، برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ وہ انہوں نے منہ موڑ لیا تھا، کنی کترا لی تھی۔ اچھا یہ رکوع جو ہے وہ کہ لمبا ہے لیکن 19واں رکوع اس میں سر نہیں، میں رکوع سے آگے ہی چلا گیا۔ یہ رکوع جو ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں اسی طرح سے وہی آ گئی 19ویں رکوع میں مکی صورت کے اندر جو کہ یہاں آئی ہیں۔ اسی طرح یہ جو سورہ نساء ہے اس کی آیت نمبر 36،
اس کے اندر جو بات آئی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اسی طرح یعنی جو پڑوسی ہو، قرابت دار ہو، والجار الجنوب۔ خیر ہے، میں اب باقی پڑھنا بھی ختم کر رہا ہوں، گفتگو پہ آ جاتا ہوں۔ اور پڑوسی چاہے اجنبی کیوں نہ ہو، وہ صاحب بالجنب، اسی طرح جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے عارضی طور پر، یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی پڑوسیوں کے حقوق میں داخل ہو گیا، چاہے وہ یہاں بیٹھا ہے، کلاس روم میں بیٹھا ہے، چاہے کسی آپ سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی پڑوسی کے حقوق میں آ گیا آپ کے۔ وابن السبیل، اور اسی طرح جو راستے کا مسافر ہے وہ بھی آ گیا۔ تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں کہ جو مختلف اسلوب کے اندر مختلف انداز میں یہی باتیں مختلف جگہ پر آ گئی۔ اب یہاں سے جو آغاز ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کا اصل الاصول اور اس کی بنیاد ہوگی وہ توحید کے اوپر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تیرے رب نے یہ صاف صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اٹ از ڈیسائیڈڈ۔ اب اس پہ کوئی کمنٹس نہیں ہوں گے، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوگا، یہ گویا کہ طے کر دی گئی ہے بات کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ اب اس کو جوڑ لیں اس بات کی طرف، جب ہم ایک انڈیویجول کا عمل صالح پڑھ رہے تھے، انفرادی طور پر ایک فرد کا عمل صالح، تو اس میں مرکزی حیثیت تھی نماز، اس کے اندر ساری اس کی اپائنٹمنٹ، ساری اس کی چیزیں ایک نماز کے اندر جو ہے وہ بنی ہونی چاہیے، جبکہ ایک اسلامی معاشرہ ہے وہ توحید کی رسی میں بنا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آغاز میں تو توحید کی بات ہوئی، توحید عملی کی، اور جب ان رکوع کا مطالعہ ہم ختم کریں گے تو آخر میں بات آئے گی عقیدے کی توحید کی، نظریاتی توحید کی۔ یہاں بات آ گئی عملی توحید کی، الا ایا، یعنی اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ اور بندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ بندگی یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، ہر کام میں کرے، اور وہ اطاعت کرے محبت کے ساتھ۔ یہ ہے عبادت، کہ انسان کی اطاعت تو آدمی کرتا ہی ہے نا۔ آپ نے اپنے افسروں کی ہوگی اطاعت، کوئی حکمران آ جائیں تو کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن وہ آدمی ہو سکتا ہے دل سے نہ کرتا ہو۔ وہ اطاعت جو محبت کے ساتھ کی جائے وہ بنتی ہے عبادت۔ تو اس حوالے سے یہ بات کر دی گئی کہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ بندگی صرف اس کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء میں بھی جہاں معاشرتی احکامات ہیں وہاں کیا بات آ گئی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ بھی کوئی اوپن لائسنس نہیں ہے، بلکہ امید دلائی ہے کہ باقی گناہوں کے بارے میں معافی والا معاملہ ہوگا۔ اس کی شناخت کو ذرا کہا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی میں اس کا جو دوسرا مقام ہے جو ہم پڑھ آئے تھے سورہ لقمان، اس کا جو دوسرا رکوع تھا وہ ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں بھی یہ دونوں باتیں آ گئی تھیں کہ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور اس کے فوراً بعد بھی کیا آ گیا تھا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو یہ بات جو آ گئی کہ وہ شرک کو برداشت نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے، شرک کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے مقام رفیع کے ساتھ مخلوقات میں سے اٹھا کر کسی کو شامل کیا جائے، یا اس کے مقام سے اسے نیچے لایا جائے۔ اب اسی کی باقی کرالریز ہوں گی، شاخیں ہوں گی دوسری۔ اب آ جائیے اگلی بات، والدین کے حقوق۔ جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، میں نے تمیدی گفتگو میں بھی یہ بات واضح کی تھی کہ اطاعت اور محبت، اس میں اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ
واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن جہاں تک ادائے حقوق کا تعلق ہے وہاں اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق۔ اچھا اسی طرح دوسری چیز ایڈ کر لیں، جب وہاں پر اطاعت اور محبت ایڈ کیا تو یہاں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق اور شکر بھی، اللہ کے شکر کے بعد والدین کا شکر۔ اچھا یہاں ذرا اس بحث کو اس انداز میں سمجھیں یوں کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ جب وہ تشکیل پاتا ہے تو وہ اس میں بنیادی بات آ جاتی ہے ادائے حقوق کی عملی طور پر، کہ آپ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ حقوق کی گویا بات، اور والدین کے حقوق، اور پھر اس کے بعد آ جائے گی وہ بات قرابت داروں کے حقوق کی۔ اچھا اس کو ایک اور اعتبار سے بھی جوڑ لیں بات کو کہ یہ جو تین صورتیں ہیں، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد سورہ کہف۔ سورہ نحل میں آپ کی مسجد میں بھی ایک آیت لگی ہوئی ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ آدھی آیت ادھر ہے اور آدھی آیت ادھر فضائیہ کی بس میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تین چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور تین چیزوں کے نہ کرنے کا حکم، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اب ذرا بات کو، جو پچھلی صورت میں ایک آیت آئی تھی مرکزی، یہ گویا کہ دونوں رکوع اس کی تشریح ہے، یوں بھی ربط جوڑ لیں پچھلی صورت سے، سورہ نحل سے، اور وہ آیت ہے یہ سورہ نحل کی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے جمعے کے خطبے میں شامل کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن شامل کس نے کی تھی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ تو اب وہاں ذرا دیکھیں کہ سب سے پہلی بات کیا آ رہی ہے، ان اللہ یامر بالعدل، اور پھر اس کے بعد احسان۔ تو یہاں عدل کی سب سے بڑا عدل اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ وہاں کیا تو وہ ناانصافی سب سے بڑی آپ نے ٹاپ پہ وہ کر دی، ان الشرک لظلم عظیم، وہ ظلم کر دیا۔ اور اس کے بعد وہاں کیا حکم آ رہا ہے؟ احسان۔ تو یہاں کیا ہو گیا؟ وبالوالدین احسانا۔ اور وہاں تیسری چیز کیا ہے؟ آت ذی القربی۔ اور یہاں بھی تیسری چیز وہی قرابت داری کا معاملہ ہے، اور وہاں جو تین چیزیں منع کی گئی ہیں وہی تین چیزوں کی ڈیٹیل یہاں آ گئی۔ تو یہ صورتوں کے ربط کو بھی اس انداز میں بھی سمجھ لیا کریں کہ وہاں ایک آیت ہے اور یہاں اس کی تشریح میں دو رکوع آ گئے۔ اسی طرح سورہ نحل کے آخر میں ایک عظیم آیت آتی ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمہ، وزڈم سے، دلیل سے، برہان سے۔ اور آج کے معاشرے میں دین کی طرف بلانا، جو آج کی دلیل اور برہان ہے وہ سائنس ہے۔ اب ظاہر ہے فلسفہ، منطق، یہ چیزیں اپنی جگہ ویلڈ ہیں لیکن یہ پرانی ہو چکی ہیں۔ آج کی دنیا جو ہے وہ سائنس کی بات مانتی ہو رہتی، تو اس سائنس کی بنیاد پر اپنی دعوت جو ہے وہ پیش کرو، عقل مندی کے ساتھ اور وزڈم کے ساتھ، یہ بات ہوئی۔ اور دوسری بات ہے موعظہ حسنہ، اچھی بات، اس میں دلیل نہیں ہوتی، ایک اچھا واعظ، اچھی نصیحت انسان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے مجادلہ حسنہ، یا مناظرہ ہوگا، مجادلہ ہوگا، ایک جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اس معاملے میں، اچھا جھگڑا کرو۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تین چیزیں ادھر کرنے کا حکم، تین چیزیں منع کرنے کا حکم، لیکن ایک چیز یہ جو آیت کہی گئی ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، تو حکمت کی اعلیٰ ترین جو دو صورتیں ہیں وہ یہ ہیں، جسے بالحکمہ کہا گیا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، یہ گویا کہ حکمت کے عظیم ترین شعر ہیں جو ان دو صورتوں کے اندر ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ایک بات یوں چلے گی کہ وہاں حکمت سے شروع کرو اور حکمت یہاں سمجھائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بات پھر اور اس صورت کے آخر میں ہم نے پڑھی تھی، اور وہ کیا تھی
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو رکوعوں کے آخر میں جو بات آئی تھی کہ یہ ساری باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آج کس میں حکمت ہیں، یہ دانائی کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں۔ تو گویا اگلی پچھلی صورتوں کے ساتھ بھی تعلق جوڑیں گے تو پھر آپ کو مضمون اور کھلے گا کہ کس انداز میں ایک ربط ہے جو چلتا ہے۔ اب آ جائے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حقوق، ادائے حقوق۔ اس میں پہلی بات بالکل کلیئر کر لیں کہ کہیں بھی والدین کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ جہاں حقوق کا تعلق آ جائے گا اللہ کے حق کے بعد، اس کی وجہ اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اگرچہ پالن ہار وہ ہے، رب العالمین وہ ہے، لیکن اس ربوبیت کا ذریعہ، اس پالن ہاری کا ذریعہ کون بنے ہیں دنیا میں؟ والدین بنے ہیں۔ پالن ہار وہ ہے لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ والدین کو۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے حق کے بعد اس نے یہ رکھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں، ہوا، پانی، یہ ساری پیدا کی ہیں ایک وافر مقدار میں انسان کو، بلکہ قرۂ ہوائی کو لے لیں تو وہ گویا کہ پورا ایک ٹینٹ ہے اور انکوبیٹر ہے۔ جیسے بچے کو پیدائش کے بعد ایک انکوبیٹر میں رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اس انکوبیٹر میں رکھا ہوا ہے نا، اس انداز سے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے، اسی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ والدین کا انتظام بھی اور یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی اور یہ سارا سلسلہ چلایا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں شکر کا معاملہ آتا ہے تو وہاں بھی پھر سورہ لقمان میں بھی ہم نے پڑھا تھا انشکر لی ولے والدیک، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ تو یہ بات اب یہاں جو ایک ڈس بیلنس بن جاتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، پھر والدین کے حقوق کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے درس کس پہ چلے؟ ایک خاندان کے عمل صالح پر، اور خاندان کی بنیاد کیا ہے؟ میاں اور بیوی، کہ ان کے درمیان ایک محبت اور الفت اور رافت اور رحمت یہ نہیں ہوگی تو خاندان کا ادارہ مستحکم نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ ضروری ہے کہ ان کے اندر بھی ایک محبت اور رحمت اور رافت اور لینت اور عفو و درگزر کا معاملہ ہو، لیکن وہاں بتایا گیا تھا اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ لہٰذا اس کو ذہن میں انڈرسٹوڈ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ معاشرے میں بنیادی استحکام تو آئے گا اس خاندان کی وجہ سے کہ وہ میاں اور بیوی کا تعلق پہلے وجود میں آیا، اولاد بعد میں وجود میں آئی ہے، تو وہ مستحکم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ دوسرا تعلق جو بنتا ہے، جب میاں بیوی کے درمیان تعلق مضبوط ہوا، اب جو اولاد وجود میں آئی تو اولاد اور والدین کا تعلق ہوا، اور پھر اولاد جو بڑی ہے تو تیسری ڈائمنشن آئے گی رشتہ اخوت کی، کہ بہن بھائیوں کے درمیان آپس میں رشتہ اور اخوت ہو، ان کے درمیان کیا ہو۔ تو اس سیکوینس کو سمجھیں گے، اگر اس پہلے والے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے پہلی بات کو، تو جب اس پہ آئیں گے تو یہ پھر ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، جس کا میں نے کہا تھا کہ ہمارا مرد اس وقت ناکام ہے، کمزور ہے۔ دیکھیں اسے بنایا تھا سربراہ، ایک خاندان کا سربراہ کی حیثیت سے وہ رہے۔ اب اس خاندان کے ادارے کے اندر یہ دو چیزیں ہیں جو گویا ایک اعتبار سے متحارب ہے، ایک طرف والدین ہے اور ایک طرف بیوی ہے۔ فطری ان کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہاں بھی مشہور ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ ایک کہاوت ہے کہ قبر اور ساس حساب کتاب نہیں چھوڑتی، وہ تو لے کر رہتی ہے۔ تو یہ ایک ادارے کے اندر نیچے دو ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے اندر ایک بیلنس اور توازن قائم کرنا ہوتا ہے مرد نے، لیکن وہ یا ایک طرف جھک جاتا ہے یا دوسری طرف، یا وہ والدین کی خاطر اسے گھر کی لونڈی اور پاؤں کی جوتی بنا دے گا، یا اس کی خاطر والدین سے بالکل بے رخی برتے گا۔ اب جس معاشرے کے اندر اس خاندان کے استحکام کے لیے والدین اور اولاد کا ادب احترام نہ ہو، اب میں بالکل نئی بات کر رہا ہوں، میاں بیوی کے تعلق میں بھی وہ کمزوری آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو سیکچول ارج ہے یہ ایک خاص وقت تک تو بڑا جوڑے رکھتی ہے آدمی کو، لیکن یہ زیادہ آگے تک بڑھاپے میں دیر پا نہیں ہوتی کہ جوڑ کے رکھے۔
اچھا یہی وجہ ہے کہ جن میاں بیوی کو محبت ہوتی ہے آپس میں شروع میں بھی اور ان بنیادوں کو وہ سمجھتے ہیں تو یہ معاملہ تو آہستہ آہستہ گھٹتا چلا جاتا ہے لیکن محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. کئی اولادوں کو بھی ہم نے سنا ذرا تانا دیتے ہوئے کہ یہ ہمارے ماں باپ بڑے چونچلے کرتے ہیں, یہ بڈھی بڈھا ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ مطلوب ہے, یہ ہونا چاہیے ان بنیادوں کو سمجھیں گے تو خاندان کے ادارے کا استحکام یہ ہوگا کہ وہ میاں بیوی میں محبت ہو اور پھر والدین اور اولاد, چونکہ آگے جا کر جو رشتہ میاں بیوی کو بھی مضبوط کرتا ہے وہ کیا, اولاد. وہ اولاد ہی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ میاں اور بیوی کو بھی جوڑے رکھتا ہے بعد میں جا کر. تو جس معاشرے میں اولاد اور والدین کا رشتہ کمزور ہو جائے, اور آج کے معاشرے میں جیسے والدین کو بھی ایک لائبلٹی سمجھا جاتا ہے اور اولاد کو بھی ایک لائبلٹی سمجھا جاتا ہے, ایسٹ نہیں سمجھا جاتا. اچھا اس کے مقابلے میں ہندو معاشرہ وہ اپنے والدین کو ایسٹ سمجھتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہندو جو خاندانی معاشرہ ہے اس کے اندر وہ والدین کی ان کے ہاں بڑی ریسپیکٹ ہے. باپو جی باپو جی باپو جی باپو جی کر کر کے وہ سر پہ بٹھاتے ہیں. باپو جی کے مشورے کے بغیر نہیں کام ہوتے. تو اب یہ جو تعلق بنتا ہے, اگر والدین یہ محسوس کریں کہ یہ جو ہماری اولاد ہے یہ ہمارا خیال نہیں رکھے گی, تو وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو ان پر انویسٹ نہیں کرتے. اور یہی مغربی معاشرے کا المیہ ہے. وہ جب بالغ ہو جاتے ہیں بچے تو انہیں نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہمیں اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ سیو کرنے دو نا, تم بالغ ہو گئے, ہماری جو لائبلٹی تھی, ذمہ داری تھی وہ ختم ہوئی, تمہیں پالنا پوسنا تھا, پال پوس دیا, اب جاؤ جا کر اپنا کام کرو خود. یہاں تک کہ بچیوں کو بھی نکال دیتے. اور پھر وہ نوجوان بچیاں اس معاشرے میں تجربے کرتی پھرتی ہیں, اور تجربے کے بعد جب انہیں سمجھ آتی ہے تو وہ قیمتی ترین چیز گنوا چکی ہوتی. اچھا اسی طرح وہاں کوئی بچہ یا بچی جب اس تجربے سے گزرتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد مجھے اکوموڈیٹ کر سکتے تھے, سیٹ کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا, تو اس کے اندر بھی ایک نفرت پیدا ہوتی. اور پھر وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں یہ خام خواہ ہماری نجی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں, لہٰذا انہیں سہولتیں ہی دینی ہے, نہ کوئی اولڈ ہاؤسز میں ہوں, کہیں ہوں, اس انداز میں دی جائے. تو ایک فیکٹر یہ ہے کہ جہاں میاں بیوی میں محبت ہو شدید, وہیں اولاد اور والدین کا تعلق بھی بڑا مضبوط ہو. ایک اسلامی معاشرے کی یہ ڈائمنشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اس لیے رکھی ہے. اب اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جو ریلیٹیوز کے طور پر آئیں گے تو وہ وہاں نمایاں کروں گا. اب آیات پڑھ لیتے ہیں اس تمہید کے بعد. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ کیا کرو, حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر وہ پہنچ ہی جائیں عندک تمہارے سامنے, وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک, بڑھاپے کی عمر کو. اچھا دیکھیں جب تک تو وہ جوان تھے تو مسئلہ اس شدت سے پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کو چاہیے پیسے, آپ کو چاہیے فیسیں, آپ کو چاہیے باقی چیزیں, تو جو ابا جی نے کہا ضرور ادب احترام وہ جاری رہے گا, کیونکہ آپ پورے کے پورے کیا کر رہے ہیں, ڈیپینڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر. یہ مسئلہ اس وقت شدت سے پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کماؤ پوت بن گئے اور والدین جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ گئے. اب یہ مسئلہ, اور اس کی ایک جیت اور شدت سے پیدا ہوتی ہے, وہ ہے نفسیاتی. ایک ہے ضروریات, ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھے. ایک ہے ضروریات کہ ان کے کھانا پینا, ایک آدمی نے کر بھی دی, ساری ضروریات کا خیال رکھ بھی دیا, کوئی نرس بھی رکھ دی, کوئی آپ کہہ لیں نوکر چاکر بھی رکھ لیا, کوئی خانسامہ بھی رکھ لیا, کوئی آیا بھی ہوگی, ساری ضروریات پوری ہو رہی. لیکن ایک فطری محبت کی پیاس ہے جو والدین کے اندر ہوتی ہے کہ اولاد سے ملنا, ان سے بات چیت کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, وہ کمی نہیں پوری ہوتی. تو ان دونوں کو ذرا سامنے رکھیں گے تو
اب یہ جو بات سامنے آئے گی کہ ایک طرف ان کی احتیاج ہے، ضروریات ہے، اور دوسری طرف یہ ان کی نفسیاتی ضروریات ہیں، یہ جو سائیکولوجیکل نیڈز ہیں. تو کہا گیا کہ اگر وہ دونوں میں سے یا کوئی ایک بھی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ ہی جائے فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک مت کہو. یہ اف عربی میں ہوتا ہے بیزاری کی کیفیت، انسان کام بھی کر رہا ہو، سارا کچھ ہو، لیکن ایک بیزاری کی کیفیت جو ہے وہ اس کے اندر ہو. ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، اور بات ان سے کہو نرمی والی. اچھا، اس میں سمجھ لیں بات کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے اچھا عمل کون سا پسند ہے، کون سا عمل میں کروں کہ جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو میں کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جو اللہ کی جناب میں پسند ہے، نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. سب سے بہترین کیا ہے؟ نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اس کے بعد کیا کروں؟ فرمایا اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے. نماز اور پھر حسن سلوک. فرمایا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کروں. اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اور یہاں جہاد قتال کے معنوں میں ہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، لڑنا، یہ اللہ کو پسند ہے. اچھا، اسی کو ذرا اس سیکوینس میں بھی دیکھ لیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوڑھے والدین کے جن کی خدمت کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، ایسے صحابہ کو جہاد کے لیے بھی اجازت نہیں تھی. ان کو ترجیح دی کہ والدین کی خدمت کریں. اگر وہ ینگ ہے کہ اپنا آپ سنبھال سکتے ہیں تو پھر نہیں، پھر وہ بہانے بازیاں آ جائیں گی. اور اگر کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو ہاں، کوئی اور ان کا خدمت گزار نہیں ہے تو پھر اس کو اس پر ترجیح دی کہ ان کی خدمت گزاری کی جائے. اسی طرح ایک اور کام بھی جو عبادت میں داخل کیا گیا، دو چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. کہا ایک، اگر آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، حرم میں گئے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے محبت سے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ عبادت ہے. اور اسی طرح اپنے والدین کو بیٹھ کر محبت سے دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے. تو اس کو ذرا اس انداز سے ذرا سمجھے اور دیکھیں. اب اس کے بعد بہرحال حدیث تو اس میں بے شمار ہیں، اور میں گنوں گا تو وہ کہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ والدین کا حق ادا کر سکے. اسی لیے آگے دعا بتائی کہ یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. پھر ان کی زندگی کے بعد بھی جو بھی ہو سکتا ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، ان کے لیے دعائیں ہیں، صدقات ہیں، جو بھی انسان کر سکتا ہو، یہ ان کا حق ہے. البتہ اس میں ایک اور بات کہی کہ ان دونوں میں سے ماں کا حق زیادہ ہے. فرمایا کہ من حق الناس بحسن سعادتی، میرے لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو کہا قال امک، تیری ماں. قال ومن، پھر اس کے بعد کون ہے؟ پھر حضور نے فرمایا تیری ماں. کہا پھر اس کے بعد کون ہے؟ کہا تیری ماں. اور پھر فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ چوتھی مرتبہ قال ابوک، تیرا باپ. ظاہر اس پالنے پوسنے میں جو پرورش میں ماں کا حصہ ہے وہ واقعتاً زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ایک کمائی والد بھی کرتا ہے، لیکن ذرا اس دور کا تصور کریں. یہی ہے کہ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا حملتہ امہ وانا علی وان وفصالہ فی عامین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاص کر اس نے کہ جس نے تمہیں اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، 9 ماہ جو بوجھ تمہارا اٹھائے رکھا ہے، اور درمیان کا عمل چھوڑ دیا. 3 درجے وضع حمل کا،
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2-2.5 سالوں تک، یہاں تو 2 آ گئے، 2 سالوں تک جو اس کی توانائیوں کا تم حصہ رہے ہو، چوستے رہے ہو، دودھ پیتے رہے ہو، اس وجہ سے ماں کا حق زیادہ کر دیا۔ اور یہاں جو آیا کہ 2 یا ان میں سے 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغب انفو، رغب انفو، رغب انفو، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، جسے محاورتاً ہم کہیں گے کہ ستیہ ناس ہو جائے اس آدمی کا۔ فرمایا کہ جس کے والدین بوڑھے زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو اور وہ جنت میں نہ جا سکے، یعنی جنت میں جانے کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ کہ کسی آدمی کو یہ موقع ملا کہ اس کے والدین ہیں اور پھر وہ جنت سے محروم رہا، یہ گویا اس کا ستیہ ناس ہو جائے، اتنی بڑی اپرچونٹی اور موقع اس نے ضائع کر دیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے نیاز مندی سے جھکائے رکھو۔ جسے آج کے دور میں آپ کہتے ہیں نا ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، آدمی سارا کچھ کر رہا ہے لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ادب احترام نہیں ہے، یہ اپنی ایک لائبلٹی سمجھ کے مجھے دے رہا ہے، چیزیں پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کوئی ریسپیکٹ، کوئی احترام۔ تو وہ آپ کی باڈی لینگویج سے بھی اندازہ ہو کہ آپ ان کے فرما بردار ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کیا کہو اے رب ہمارے، اے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میں بچپن میں مجھے پالا پوسا، مجھے جو ہے وہ کس طرح سے رکھا، تو میں ان کے حقوق پورے نہیں کر سکتا۔ یہ اس سے دعا کہ تو ان پر رحم فرما، تو ان پر کرم فرما۔ اب یہ وہ جو بات میں نے کہی تھی نا کہ ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا پیچھے سے، یہ ہے کہ ان کا وہ حق کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی مثال سمجھانے کے لیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی شخص اپنے والدین کو غلامی میں پائے اور پھر بڑی محنت کرے، مشقت کرے، پیسہ کمائے اور وہ پیسہ دے کر ان کو چھڑائے، خریدے، آزاد کروائے، تو کسی قدر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا حق ادا ہوا، گویا اس نے ساری توانائی ان کے لیے لگا دی۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے جیوں میں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب یہاں ذرا وہ رعایت بھی دی کہ ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں آدمی، بڑھاپے میں بڑے سے بڑا آدمی بھی وہ کیفیت بھی آتی ہے کہ نہ جاننے کے بعد کچھ نہ جاننے والا ہو، بعد علم شیء، بڑا افلاطون تھا، بڑا ذہین تھا، بڑے اس نے عہدوں پر کمانڈ کی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آدمی نہیں اس طرح سے ایکٹ کر سکتا، اس طرح سے ذہن بھی کام نہیں کرتا، وہ کوئی ضد کر بیٹھتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کر بیٹھتا ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نقصان دہ ہے ان کے لیے، وہ ایسی کھانے کی چیز کہہ رہے ہوں وہ ڈاکٹر نے منع کیا ہو۔ تو اب ایسی کیفیت میں کبھی ان کی بات کو ٹالنا بھی پڑ جاتا ہے، کبھی وہ بات رد بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے جیوں کو، ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً نیک ہو، وہ تو اندر کو جان رہا ہے نا، تم نے یہ چیز ان کی بہانہ کر کے ٹالی ہے یا واقعتاً ان کے لیے مضر تھی یا واقعتاً نقصان دہ تھی۔ اگر تم نیکوکار ہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر واقعتاً کمی کوتاہی بھی ہو جائے، کبھی کو ٹالنا ہی پڑ جائے، آدمی جی میں محسوس کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرائے، میں انہیں معاف کرے، میں نے ان کی یہ بات ٹالی، ان کی یہ ضد، ان کی یہ مرضی پوری نہیں کی، تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ جو رجوع کرنے والے، آبا یعوبو، یہ جو وہ یہاں بھی بات آئے گی، تابا یتوبو اور آبا یعوبو، لوٹنا،
توبہ ہوتا ہے نظریاتی اعتبار سے لوٹنا، اور یہ فزیکل اعتبار سے آدمی جو رجوع کرتا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کیفیت انہوں نے دوسری چیز جو صحیح مانگی آپ نے پھر وہ بھی اسی کھاتے میں ڈال دی، نہیں، اس انداز میں اگر کر رہے ہو تو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو یہ ہے وہ والدین کے حوالے سے ساری بات، اور اس کو جو میں نے کہا کہ بنیادی بات کہ اس کو بیلنس کرنا آپس میں۔ اب آج تھوڑی سی بات میں تمہیدی کر لوں، آگے جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور قرابت داروں کو اور مسکینوں کا ان کا حق دے دو۔ یہ بات جو کہی ہے اس کو بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ ایک تو جب معاشرے کے اندر ایک طبقاتی تقسیم ہو جائے گی اور معاشرے کے اندر بنیادی ضروریات نہیں اگر لوگوں کی پوری ہو رہی ہوں گی تو ایک چھینا جھپٹی، قتل، غارت، جھگڑا گلی میں، محلے میں، یہ اس کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی میں پھر وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور کرنا، یہ سارا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اسلامی معاشرہ یہ اس بنیادوں پر ہے کہ اس میں امن ہو، بھائی چارہ ہو، محبت ہو، الفت ہو، آپس میں لوگ مل جل کر رہیں، تو اب اس چیزوں کے خاتمے کے لیے کیا گیا؟ سب سے پہلے تو کہا کہ یہ جو تمہارا مال ہے جو تمہیں دیا ہے اللہ نے، اس میں جتنا تم استعمال کرو، جتنی تمہاری ضروریات ہیں، یہ تمہارا حق ہے۔ جو فالتو ہے یہ دوسروں کا حق ہے جو تمہیں دے دیا گیا آزمانے کو۔ جو لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور رسولوں کو جٹلانے کا سب سے بڑا سبب بھی یہ بنا ہے دنیا میں، یہی غلط فہمی کہ اگر کسی کے پاس مال آ گیا تو اس نے سمجھا کہ میں اللہ کا چہیتا ہوں، میں اس کا برگزیدہ ہوں، تبھی تو دے رہا ہے، حالانکہ وہ دے کر بھی آزما رہا ہے اور لے کر بھی آزما رہا ہے۔ شاید غربت اور لے کر آزمائش کم والی ہو اور دے کر آزمائش یہ زیادہ بڑی آزمائش ہو۔ وہ جو امام مالک کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے نا کہ انہوں نے جب فتویٰ دیا ایک خاص مسئلے میں تو بادشاہ وقت نے یا خلیفہ وقت نے انہیں بڑی مار پڑوائی، ان کا منہ کالا کیا، گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا اور گدھے پر شہر میں گھمایا، لیکن وہ منہ سے کہتے ہی جا رہے تھے کہ میں امام مالک ہوں اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا آپ بظاہر کہیں گے کہ ان کے اس فتوے سے بادشاہ کو کیا مسئلہ تھا؟ اس وقت کے بادشاہ آج کل والے تھوڑے تھے، وہ تو بڑے ذہین تھے نا حکمران جو تھے، انہیں پتا تھا کہ اگر میں یہ فتویٰ دیتے ہیں زبردستی طلاق نہیں ہوتی تو کل اسی فتوے کے ساتھ قیاس کر کے جڑے گا کہ زبردستی بیعت بھی نہیں ہوتی جو خلیفہ کی ہوتی تھی، تو کہتے تھے یہ آپ واپس لے فتویٰ۔ بعد میں بہرحال حالات بدلے ہیں، دوسرے خلیفہ آئے تو انہوں نے انعام و کرام سے نوازا، پیسے بھیجے، تحائف بھیجے، اب وہ رو پڑے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ بھائی اتنی آپ پر مصیبت آئی، آپ کو کوڑے پڑے، آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا اور یہ مال و دولت آیا، آج ساری آسائشیں ہمیں ملنے کو تیار ہیں اور آپ رو رہے۔ انہوں نے کہا یہ بڑی آزمائش ہے، وہ بھی آزمائش تھی اور یہ بھی آزمائش ہے۔ تو یہ سمجھ لیں معاشرہ، اسلامی معاشرہ کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ یہ سمجھیں کہ یہ دوسروں کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ان کے حق میں شامل کر دیا، اور اسی آزمائش کے تحت یہ پھر دنیا چلتی ہے۔ اگر وہ سب کو برابر کر دیتا تو دنیا کا یہ نظام نہیں چلنا تھا۔ وہ بلے شاہ کا شاید میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا ہو کہ وہ اپنے پیر و مرشد جو تھے عنایت صاحب، ان کے سامنے تھے بیٹھے ہوئے، تو کسی نے مٹھائی لائی تو انہوں نے کہا کہ بلیا ہے ونڈ دے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے قانون کے تحت بانٹوں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحت بانٹوں؟
انہوں نے کہا اللہ کے نظام کے تحت بانٹ دے۔ اب انہوں نے وہ سب میں لڈو تقسیم کرنے شروع کیے، کسی کو 1 دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 4، کسی کو کچھ نہیں دیا۔ وہ محفل میں شور پڑ گیا کہ بھئی یہ کون سی تقسیم ہے؟ تو وہ عنایت صاحب وہ عنایت شاہ کہلاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ آرائیں تھے، وہ شاہ اس انداز میں نہیں تھے، تو عنایت شاہ نے ان سے کہا کہ بھلیا ایک ہی کیتا ہی سارا رولا پا دیتا تو۔ انہوں نے کہا حضرت اللہ بھی تو انج ہی دیتا، تسی کیا سی جنج اللہ نے نظام بنایا انج بانٹ دے، تو اللہ بھی کسی نو زیادہ دے دینا، کسی نو تھوڑا دے دینا، کسی نو کچھ نہیں دیتا، تو میں انج ہی بانٹ دیتا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اگر تو بھی رانی میں بھی رانی، پھر کون بھرے گا پانی، یہ نظام ہے۔ اسی کی مثال کو ایک ڈرامے سے آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ٹی وی میں ڈرامہ ہوتا ہے، اس ڈرامے میں ایک چودھری صاحب ہیں، ان کا ایک اپنا کریکٹر ہے، کردار ہے یا بادشاہ ہے، اسی یعنی وہیں پر اسی ڈرامے میں ایک چوکیدار ہے، اسی ڈرامے میں ایک کوئی میراثی ہے جس کا کام ہوتا ہے وہ جگتیں وغیرہ لگاتا رہتا ہے وہ۔ اب ذرا ان 5-7 کریکٹرز کو، کوئی گنڈا ہوگا، کوئی سویپر، کوئی دوسرا، لیکن ڈرامہ جب ختم ہوتا ہے تو ایوارڈ کس کو دیا جاتا ہے؟ جس نے اپنا کردار صحیح طریقے سے نبھایا ہو سکتا ہے کہ وہ ایوارڈ جو ہے وہ اس چوکیدار کو ملے یا میراثی کو مل جائے۔ وہ اس بنیاد پر تو نہیں ملتا کہ یہ چودھری صاحب ذرا ٹھاٹ باٹ سے تھے تو ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھتا ہے کہ کس نے اپنا کردار جو اللہ تعالیٰ نے اسے اسائن کیا تھا کس خوبصورتی سے نبھایا ہے، جو کچھ ہم نے اسے دیا تھا اس انداز سے۔ تو اس چیز کو اگر محسوس کریں تو اب یہ آئے گا اس معاشرے کے اندر اقربا کا حق اور جو بھی محروم ہیں ان لوگوں کا حق، اس انداز میں سمجھیں گے تو پھر بات بنے گی۔ اچھا، یہ طبقاتی تقسیم جو ہوتی ہے یہ بڑھے گی تو معاشرے میں امن نہیں ہوگا، لیکن رہتی ہے، اس کو اسلامی معاشرہ چاہتا ہے کہ یہ کم سے کم ہو، یہ ڈفرنس۔ اچھا، اسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں سیاستدان، لیڈرز، اسی کو دنیا میں ایکسپلائٹ کیا مارکس نے، جو پورا رشیا میں نظام آیا ہے ریولوشن، کس چیز کو اس نے ایکسپلائٹ کیا تھا؟ اسی معاشی ناہمواری کو کیا تھا ایکسپلائٹ، جس کو علامہ اقبال نے شیطان کے ایک چیلے کی زبان سے کیا کہلوایا تھا؟ اس نے کہا کہ شیطان نے اپنی وہ مجلس لگائی نا تو سب سے مشورہ کیا کہ دنیا کے جو حالات ہیں کیا ہیں، کس طرح سے ہیں، تو اس کے ایک مشیر نے اسے، تو ایک مشیر نے کہا کہ یہ جو مارکس نے شرارت کی ہے، کیا ہے اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ پیغمبر نیست در بغل داری کتاب، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کی کتاب نے تہلکہ مچا دیا دنیا میں۔ داس کیپیٹال جس کی بنیاد پر وہ ریولوشن آیا تو اس نے تو یہ کر دیا۔ ہمیں تو اس سے بڑا خطرہ ہے دنیا کو، انہی چیزوں کی وجہ سے تو ہم ایکسپلائٹ کرتے تھے، یہ کہہ رہا ہے کہ ختم کر دو۔ تو اب وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ غلط فہمی ہے، یہ ریولوشن آ رہا ہے، یہ سارا کچھ ہوگا نہیں۔ جو گریباں فطرت نے چاک کیے ہیں یہ انہیں رفو کر سکتے ہیں، رفو کر سکتے ہیں، یہ رفوگر جو ہیں ان کو رفو کر سکتے ہیں۔ جب فطرت نے یہ مساوات نہیں رکھی تو ان کے کرنے سے یہ دنیا میں آ جائے گی، یہ غیر فطری کام ہے، یہ ہوگا نہیں۔ اچھا، یہ کہہ کب رہے علامہ اقبال جب ریولوشن پورے عروج پر ہے اور دنیا ڈر رہی ہے سرخ انقلاب سے، لیکن علامہ اقبال شیطان کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا کام نہیں ہے، یہ سسٹین نہیں کرے گا، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو فطرت نے کے مخالف ہے۔ اس نیچر کے مخالف جا کر ہم کیسے یہ کام سارا کر سکتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ویلفیئر اور ایک وہ شے ہے کہ جو اس انتہا تک ہے کہ یہ ساری چیز ختم ہو جائے، وہ ہو نہیں سکتی۔ اس میں امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اس میں کمی کیسے کی جا سکتی ہے،
یہ ہے وہ بات. اور اس کے لیے پھر وہ سارا معاشی نظام ہے. ایک معاشرتی اقتصادی نظام کے تحت بھی پھر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو بہرحال اس ساری تمہید کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہم جب ان آیات کا مطالعہ کریں گے، یا 2-3 منٹ کر لیتے ہیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. ہم نے تمہارے ساتھ شامل کر دیا ان کا حق، دو ان کو. والمسکین، اور مسکینوں کو بھی. تمہیں کوئی آدمی ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے، مسکین وہ بھی ہے کہ جس کی قوت ارادی، ول پاور ختم ہو گئی ہو، دیکھنے میں بڑا صحیح لگتا ہو لیکن اندر سے ختم ہو چکا ہو، ول پاور نہ ہو. اکثر آپ نے دیکھا ایک پتلا سوکھا سا آدمی ہے لیکن ول پاور بڑی سٹرونگ ہے، وہ بڑے تگڑے سے آدمی کو ٹکر جاتا ہے اور گرا کے رکھ دیتا ہے، کام کر لیتا ہے. وابن السبیل، اور اسی طرح مسافر. وہ مسافر ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ بڑا لینڈ لاٹ ہو، کروڑ پتی ہو، کچھ ہو، لیکن کسی ایسی جگہ پر وہ پھنس جائے، رات کو ہو. لہذا اسلامی معاشرے میں مسافر کا ایک حق مانا گیا ہے. قدیم روایات کے تحت اب تو ہوٹلز بن گئے، بہت ساری چیزیں آ گئی. قدیم روایت میں کیا تھا کہ ایک مسافر آ جائے. یہ جو ہمارے مری کے علاقے ہیں نا، اس سائیڈ پر یہ جو کانوائے چلتے تھے، یہ سری نگر سے پنڈی اور پنڈی سے ادھر، تو اس میں مسافر رکتے تھے. تو کوئی نہ کوئی گاؤں کا بڑا مسجد میں رک جاتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد دیکھتے ہیں مسافر کتنے ہیں جو یہاں قیام کریں گے. تو ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست مل جل کے، بس سب سے کہا جائے کہ ایک ایک پلیٹ سالن دو، اتنی روٹیاں دے دو ہر گھر سے. اس وقت اتنی فراوانی بھی نہیں ہوتی تھی رزق کی، ایک ایک دو، اور ان سب کو کھانا ہو سکتا ہے پوری بھی نہ آتی ہے، لیکن وہ بانٹ دیتے تھے کہ ایک ایک روٹی یہ لو سارے کھا لو. اس مسافر کا اور آج کے دور میں بھی ویسا ہی ہے. اچھا ہمارے یہاں ذرا کیا ہوتا ہے کہ کوئی کراچی کا یا لاہور کا آدمی ہو، اس کی گاڑی آپ کے یہاں فضائیہ میں ٹکرا جائے تو سارے فضائیہ والے اکٹھے ہو جائیں گے، چاہے اس بیچارے کی غلطی نہ بھی ہو، سارے اس پہ چڑھ دوڑتے. یہ جو مسافر کا حق ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اس سے غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کو درگزر کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ غلطی بھی ہماری ہو اور ہمیں زیادتی کریں، یہ ذرا بات درست ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دیکھو فضول خرچی میں مت اڑاؤ چیزوں کو، اپنی بات دولت کو اللو تللو میں مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبذیر کرنے والے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اپنے پورے پچھلے سبق کو اس کے ساتھ پھر جوڑ لیں، دوہرا لیں. ایک ہم نے کہا تھا کہ کیا ہے اسراف. اسراف یہ ہے کہ جائز ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا. لباس آپ کی ضرورت ہے، جوتا آپ کی ضرورت ہے، گھر میں کھانا پینا ضرورت ہے، لیکن اس جائز ضرورت پر آپ نے زیادہ خرچ کیا. آپ کی جیب، آپ کا بجٹ اجازت دیتا تھا کہ آپ 4000 کا لباس لیں، 2000 کے جوتے لیں، آپ نے 2500 کے لیے آپ نے اسراف کیا. آپ کی گنجائش بنتی تھی 4000 کے لباس کی، آپ نے 5 لیا، اسراف کیا. بڑی تھن لائن ہے، آپ نے 2 کا لیا، یہ بخل کر لیا. اور ایک ہے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چیز لینا، یہ تبذیر ہے جس کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں تھی. اپنے فنکشنز میں، شادیوں میں، بیاہوں میں، گھروں میں، ڈیکوریشن پیسز کی صورت میں جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ لینا، یہ تبذیر ہے. اور یہ شیطانوں کے بھائی کیوں کہا گیا؟ شیطان کا کام ہے کہ معاشرے کو پھاڑنا، لوگوں کو ایک دوسرے کے اندر نفرت اور عداوت اور حسد اور بغض پیدا کرنا. یہ جو تبذیر ہے یہ انسانوں کے اندر یہ شے پیدا کرتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا جب آپ اس طرح کی فضول چیزیں خریدتے ہیں، گھر لاتے ہیں، آپ کا کوئی
گاڑی چلانے والا بھی ہے، آپ کے گھر میں کوئی خانسامہ بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے ایک بڑی فضول چیز آ گئی، انہوں نے اتنے لاکھ کی لائٹنگ کروا دی شادی پہ، جتنے پیسوں میں میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو سکتے تھے۔ اب اس کا دل جو اندر سے پھٹتا ہے، تو دل پھاڑنا اصل میں کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ تو کوئی اس معاشرے میں کوئی انسان اگر دل پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ گویا شیطانوں کا کام کر رہے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا۔ تو اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر۔ شیطان ذرا دیکھیں نا، یہاں ذرا اس بات کو ملائیں، کیوں ناشکرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا مقام اور حیثیت دی؟ آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہے جو اس کو مقام اور حیثیت ملی تھی اس کائنات کے اندر؟ اس نے وہ شکر کی روش اختیار نہیں کی۔ تو آپ کو کوئی پیسے ملے ہیں، عہدہ ملا ہے، کوئی اسٹیٹس ہے، کوئی حیثیت ہے، تو اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ شکر والا نکلنا چاہیے۔ اور اس شکر کا عملی تقاضا کیا ہے؟ ادائے حقوق۔ یہاں پر میرا خیال ہے ہم بس کرتے ہیں، پھر اس سے آگے جو ہے وہ چلیں گے آئندہ کی نشست میں۔